اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ الکفیل آن لائن سنڈے کلاسز کے آغاز کا مبارک دن ہے۔ یہ صرف ایک ہفتہ وار تعلیمی سلسلہ ہی نہیں بلکہ دین اسلام کو سمجھنے، اپنے عقائد اور اعمال کو مضبوط بنانے اور اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ایک خوبصورت کوشش بھی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ حرم مطہر حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے توسط سے اللہ تعالیٰ اس مختصر سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اسے ہمارے لیے ذریعہ ہدایت بنائے اور علم نافع عطا فرمائے۔ میں ہوں ڈاکٹر محسن رضا ہاشمی اور انشاءاللہ احکام زندگی کے ان ہفتہ وار دروس کے سلسلہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ ان دروس میں ہم ان فقہی اور شرعی مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جن مسائل سے ہمیں روزمرہ زندگی میں واسطہ پڑتا ہے۔ ان دروس کا فارمیٹ انتہائی آسان اور سادہ ہے اور انتہائی دلچسپ انداز میں حقیقی اور بعض غیر حقیقی واقعات پر مشتمل ہوگا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنا قلم اور نوٹ بک تیار رکھیں۔ اب جب ہم اس سلسلے کو شروع کر ہی رہے ہیں تو یہاں پہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ جس میں ان ہفتہ وار کلاسز کی اہمیت مزید اجاگر ہو جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ میں ایسے مسلمان سے بیزار ہوں جو ہفتے میں ایک دن اپنے دین کے امور کو سیکھنے کے لیے مخصوص نہ کرے۔ اب اس حدیث سے ہی ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان ہفتہ وار کلاسز میں دین کے لیے ایک دن کو وقف کرنے کی کس قدر اہمیت ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں۔ ایک حدیث میں جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی نقل ہوئی ہے اس میں ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی کہ اے میرے بیٹے، دن رات اور زندگی کے اوقات میں سے ایک حصہ حصول علم کے لیے مخصوص کرو، کیونکہ کوئی بھی چیز اپنے لیے ترک علم سے زیادہ ضائع شدہ نہیں پاؤ گے۔ گویا کہ ایک طرف علم اور دوسری طرف جناب لقمان نے بیٹے کے سامنے جہالت کو رکھا اور جہالت کا نقصان جو ہے سب نقصانوں سے زیادہ قرار دیا۔ امام صادق علیہ السلام سے ہی ایک روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص سے جس نے اپنے فرائض اور اپنے وظائف پر عمل نہیں کیا ہوگا سوال کرے گا کہ اے میرے بندے، کیا اپنے وظائف کو جانتا تھا؟ اب اگر وہ شخص کہے گا کہ ہاں جانتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ پھر عمل کیوں نہیں کیا؟ اور اگر وہ شخص کہے کہ نہیں جانتا تھا تب بھی اللہ تعالیٰ اس سے دریافت کرے گا کہ کیوں علم حاصل نہیں کیا تاکہ تو اس پر عمل کرتا۔ تو یہ بعض احادیث اور اس جیسی متعدد احادیث ہیں جن سے علم دین کے سیکھنے، احکام دین کے سیکھنے کی اہمیت بہت حد تک واضح ہو جاتی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ احکام اور یہ عقائد اور یہ روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور ان کو جاننا ہمارے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ تو آج چونکہ ہمارے اس سلسلے کا پہلا درس ہے تو ہم اپنے درس کی طرف ہی بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ آپ اس دلچسپ انداز میں اس لکھے گئے درس کو آپ غور سے سنیں گے اور سب سے بڑھ کے اس میں اپنی توجہ جو ہے اپنی مبذول رکھیں گے۔ اس میں تو پہلا سبق جس کا عنوان ہی ہے سوال سے نظام تک، اس کو دو حصوں میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلا حصہ آج کے دن اس لیکچر میں اس پہ بات کریں گے اور دوسرا حصہ جو ہے اگلے لیکچر میں اس پہ بات ہوگی۔ تو یہ ایک کہانی کی صورت میں شروع ہوتا ہے اور انشاءاللہ میں اس کو پڑھوں گا اور اس کو آپ نے بڑے غور سے سننا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کو دیکھنا بھی ہے۔ صبح کا وقت تھا۔ راولپنڈی کے ایک مضافاتی علاقے میں واقع اسلامک سینٹر میں اسمبلی کا وقت ختم ہو چکا تھا اور تمام طلباء کلاس رومز میں جا چکے تھے۔ پہلی کلاس کے لیے گھنٹی بجی، دروازہ کھلا اور استاد عبد الکریم صاحب کلاس روم میں داخل ہوئے۔ طلباء احتراماً اپنی نشستوں پر کھڑے ہوئے
اور استاد کو سلام کرنے کے بعد بیٹھ گئے۔ احوال پرسی کے بعد استاد عبدالکریم نے حاضری لگائی، پھر وائٹ بورڈ پر کالے رنگ کے مارکر سے لکھا، دین کیا ہے؟ گویا ان کے آج کا اس درس کا جو موضوع تھا وہ دین کو سمجھنا تھا، دین کی بنیادی جو اساس ہے اس کو سمجھنا تھا۔ اس لیے ان کا انہوں نے موضوع کو لکھا، دین کیا ہے۔ اور پھر گویا ہوئے۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق میں دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دین کہتے کسے ہیں اور ہماری زندگی میں دین کی ضرورت کیا ہے۔ استاد عبدالکریم 2-4 قدم طلاب کی طرف چلتے ہوئے بولے، آپ سب نے لفظ دین تو سن رکھا ہے، آج دین کی تعریف کون بتائے گا؟ ہمیشہ کی طرح سامنے کی سیٹ پر بیٹھے طالب علم محمد اون نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا۔ استاد عبدالکریم نے کہا، جی بیٹا بتائیں۔ اون بولا، استاد محترم، میرے خیال میں دین کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتوں، انبیاء اور آخرت پر ایمان لانا۔ اتنے میں دوسری صف سے علی حسن نے ہاتھ کھڑا کیا اور بولا، میرے خیال میں دین کا مطلب نیک اعمال بجا لانا اور برے کاموں سے بچنا ہے۔ اب جب ہم یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ ان بچوں کے کلاس رومز کے بچوں کے جو جوابات ہیں ان کو بڑے غور سے سنیں کہ وہ ان کے جوابات دین کے کس پہلو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت جو ہے آگے آتی ہے۔ ابھی تک آپ کے سامنے 2 تعریفیں دین کی آئی ہیں۔ اس کے بعد استاد نے ان طلباء کے جو جوابات تھے ان کو سراہا اور پھر پوچھنے لگے کہ کیا کوئی اور طالب علم جواب دے گا؟ کلاس روم کے ایک کونے سے مبین حیدر نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہنے لگا، استاد محترم، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ روحانی موجودات پر ایمان رکھنے کا نام دین ہے۔ استاد عبدالکریم نے کہا، آپ سب طلاب نے جزوی طور پہ صحیح جواب دیے ہیں، لیکن یہ مکمل جواب نہیں ہے۔ اب آپ ان تینوں بچوں کی جو دین کی تعریفات ہیں اگر اس کو غور سے دیکھیں تو کسی نہ کسی پہلو کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ دین کسے کہتے ہیں، لیکن استاد عبدالکریم اس سے مطمئن نہیں ہیں، بلکہ وہ بچوں کو دین کی تعریف لکھواتے ہیں، وائٹ بورڈ کے اوپر دوبارہ جاتے ہیں اور وہاں پہ لکھتے ہیں کہ دین ان علوم اور ان معارف کا مجموعہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، اور یہ اعتقادات، اخلاقیات اور انفرادی و اجتماعی احکام پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب یہاں بھی آپ دیکھیں 3 چیزیں ہیں جو استاد عبدالکریم نے بتائی ہیں کہ دین کے اندر 3 چیزیں، ایک عقیدہ ہے، اعتقادات ہیں، دوسری چیز اخلاقیات ہیں، اخلاقی مسائل ہیں، اور تیسری چیز جو ہے وہ احکام ہے۔ اب یہ کس قدر جامع تعریف ہے اس کو ہم یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس تعریف کی روشنی میں انسان کے محض روحانی موجودات اور آخرت پر اعتقاد رکھنے کا نام دین نہیں ہے جس طرح کے بچوں نے کہا تھا، بلکہ دین جہاں انسان کے اپنے خالق کے ساتھ ربط اور تعلق کو واضح کرتا ہے، وہاں ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ تعلقات کو بھی متعین کرتا ہے۔ جو بچوں نے تعریف کی تھی، تینوں تعریفات بچوں کی اگر آپ دیکھیں، اس میں ایک پہلو کی طرف اشارہ تھا، وہ تھا انسان اور اللہ کا آپس میں ربط۔ لیکن جو استاد عبدالکریم نے دین کی تعریف بتائی ہے، وہاں پہ فقط اللہ اور انسان کا ربط نہیں ہے، بلکہ انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ اب یہاں سے ایک پوائنٹ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بچوں کی تعریفات ہیں، ظاہر ہے وہ اسکول کے بچے ہیں، وہ کالج کے بچے ہیں، وہ یونیورسٹیز کے بچے ہیں جو اسلامی کلاسز پڑھنے کے لیے اس اسلامک سینٹر میں آتے ہیں۔ ان بچوں کو جو چیز سکھائی گئی ہے اسکول کالجز میں، وہ دین کی وہ تعریف ہے جو مغربی مفکرین اور مغربی مصنفین نے بتائی ہے۔ آپ دیکھیں، مغرب نے جو دین کا تصور ہے اس کو محدود کر دیا انسان اور اللہ کے ربط کے ساتھ، اور دنیا کے باقی جو اجتماعی مسائل ہیں، جو انسانوں کے ساتھ لوگوں کے تعلقات ہیں، جو سیاسی مسائل ہیں، جو اقتصادی مسائل ہیں، گویا مغرب ان میں دین کو انوالو بھی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس خدا اور انسان کا آپس میں ربط ہے، آپ آخرت پہ یقین رکھیں، آپ خدا پہ یقین رکھیں،
آپ اللہ کے ساتھ ایک خصوصی جو ربط ہوتا ہے روحانیت کا، اس تک محدود رہیں، دنیاوی امور میں کبھی بھی دین کی مداخلت کو وہ برداشت نہیں کرتے، لہٰذا انہوں نے دین کی تعریف کو توڑ موڑ کے اس طرح پیش کیا۔ لیکن استاد عبد الکریم نے اس کو بڑی جامع انداز میں پیش کیا کہ دین میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے انسان کا اپنے خالق سے تعلق، اور دوسرا انسان کے دوسرے انسانوں سے تعلق۔ اس طرح دین حقوق اور فرائض کا ایک مضبوط نظام ہے۔ دین کا دائرہ کار زندگی کے تمام گوشوں پر محیط ہے، یعنی دین ہر میدان میں انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے الہی احکام اور قوانین کا مجموعہ ہے۔ تو یہاں تک دین کی تعریف جو ہے واضح ہونے کے بعد استاد عبد الکریم دوبارہ وائٹ بورڈ کی طرف مڑے اور پھر مارکر سے ایک ہیڈنگ اور ایک سرخی لکھی اور لکھا کہ دین کیوں ضروری ہے، اور پھر طلباء سے دریافت کیا ان کے خیال میں انسان کو دین کی کیا ضرورت ہے۔ ایک بچہ ہے، اس کا نام ارسلان ہے، آگے بڑھا اور جواب دیا کہ شاید اس لیے کہ انسان اچھا اور نیک بن سکے۔ استاد نے سوالیہ نگاہ سے پوچھا، اچھا بن سکے؟ کس لحاظ سے اچھا؟ ارسلان کہنے لگا، میرا مطلب ہے ایک ایسا انسان جو کسی پر ظلم نہ کرے، ہمیشہ سچ بولے، کسی کو دھوکہ نہ دے۔ استاد نے کہا، اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کبھی کبھی ظلم بھی درست ہوتا ہے تو تم کس بنیاد پر اسے غلط کہو گے؟ یہ بڑا باریک اور قابل غور سوال تھا کہ تمہارے پاس معیار کیا ہے کسی بھی چیز کو برا کہنے کا؟ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ ظلم ٹھیک ہے، ظلم ہونا چاہیے، آج بہت سارے معاشرے، بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو اس چیز کو عملی طریقے سے ثابت کر رہے ہیں کہ ظلم ہونا چاہیے، تو تم اسے کس بنیاد پر غلط کہو گے؟ ایک مرتبہ کلاس روم میں خاموشی چھا جاتی ہے، پھر استاد صاحب خود ہی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دیکھو بچوں، یہاں سے دین شروع ہوتا ہے۔ دین الہی اصول اور قواعد پر مبنی ایک ایسا نظام ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا درست، کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس نے ہمیں ایک معینہ مدت تک زمین پر بھیجا، اور زمین پر زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط اور قوانین بھی اللہ ہی نے بنائے ہیں، جس کے مطابق زندگی گزار کر ہم اس ذات کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں۔ استاد عبد الکریم کہنے لگے، اسی لیے میں نے دین کی تعریف میں 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اعتقادات، عقائد یا جن کو بلیفز کہا جاتا ہے، اخلاقیات ہیں، ایتھکس ہیں، اخلاقی مسائل، اور تیسری چیز انفرادی اور اجتماعی احکام، جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، فقہی احکام کہتے ہیں۔ تو دین میں یہ 3 چیزیں ہیں، اعتقادات، اخلاقیات اور احکام، ان 3 چیزوں کے مجموعے کو دین کہتے ہیں۔ یہاں تک جب بات پہنچی تو علی حسن نے تجسس سے پوچھا، استاد محترم، کیا دین کو واقعی ان 3 حصوں میں بانٹنا ضروری ہے؟ مطلب کیا دین کے یہی 3 حصے ہیں؟ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے یا اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں؟ استاد عبد الکریم نے بڑا خوبصورت ایک جواب دیا، کہا کہ دیکھو بیٹا، یہ تقسیم کوئی کتابی نہیں ہے بلکہ فطری معلوم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے عقائد ہیں، سب سے پہلے انسان کا عقیدہ ہے، نظریہ آتا ہے، کیونکہ یہی انسان کو زندگی کا مقصد، رب کی پہچان اور آخرت کا شعور دیتے ہیں۔ درست عقیدہ انسان کو صحیح سمت عطا کرتا ہے، زندگی کو با مقصد بناتا ہے اور انسان کو ذمہ دار اور خالق کائنات کے سامنے جواب دہ ہونے کا شعور عطا کرتا ہے۔ اور اگر عقیدہ نہ ہو تو عقیدے کے بغیر انسان کا عمل محض رسم رہ جاتا ہے، گویا کہ ایک رسم ادا کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کے پاس کوئی ایسی لاجک نہیں ہوتی کہ میں یہ عمل کس کے لیے کر رہا ہوں، کس ذات کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اخلاقیات ہیں جو عقیدے کو کردار میں ڈال دیتے ہیں، سچائی، عدل، صبر اور رحم، یہ وہی اوصاف ہیں جو انسان کو واقعی مومن بناتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر عقیدہ رکھتا ہے، اپنے رب کی ان عظیم اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یوں وہ ایک بااخلاق انسان قرار پاتا ہے، اور وہی انسان حقیقی مومن ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں،
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ایک بہت بڑا جو دین مبین کا ایک حصہ ہے وہ اخلاقیات ہیں۔ اور تیسری چیز جسے ہم نے احکام کہا ہے، دین کا حصہ ہے، فقہ ہے، جو ہمارے اخلاق، ہمارے عقائد کو عملی زندگی میں منظم کرتا ہے، عبادات ہوں یا معاملات، تاکہ فرد اور معاشرت دونوں درست طریقے سے چل سکیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ تین چیزیں کس طرح انٹرلنکڈ ہیں، آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ عقیدہ، اس عقیدے کی بیس پر اخلاقی اوصاف، اور پھر اسی عقیدے کی بیس پر انسان کا عمل، کہ جس رب کو انسان نے مانا ہے، جس کو معبود مانا ہے، اس کی اطاعت جو ہے اس پر لازم ہو جاتی ہے، اور اس اطاعت کے نتیجے میں اس کے اندر جو اخلاقیات، جو اوصاف پیدا ہوتے ہیں، وہی اس کی اخلاقیات کہلاتے ہیں۔ تو یہ تین، ایک نیچرل اور فطری جو عمل ہے اور تقسیم کا عمل ہے، اس صورت میں یہ تین چیزیں دین کے اندر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس کے بعد استاد عبدالکریم نے اپنی بات کو جاری رکھا اور کہنے لگے کہ یاد رکھیے، دین کے یہ تینوں حصے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ فقہ بغیر اخلاق کے سختی بن جاتی ہے۔ اگر آپ فقہ پر عمل کرنا چاہتے ہیں، حکم پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اگر اس میں اخلاق نہیں، میں اگر اس کو آسان سی مثال دوں، مثال کے طور پہ حکم خدا ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، لیکن انسان اگر اخلاق سے عاری ہو تو آپ خود اندازہ کریں کہ وہ غریبوں پر اس کی امداد کرنا سختی بن جائے گا، ان کو ذلیل کرے گا، ان کو رسوا کرے گا۔ لیکن اگر اس کے اندر اخلاق ہے تو پھر یہی حکم جو ہے وہ بڑے بہترین اور اثر انداز میں انجام دے گا۔ اور اخلاق انسان کے اندر ہو لیکن عقیدہ نہ ہو تو اس اخلاق کی کوئی بیس نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وہ اگر کسی پر رحم کر رہا ہے تو کس لیے کر رہا ہے؟ کیا وہ کسی خالق کو مانتا ہے؟ کیا وہ قیامت کو مانتا ہے؟ کیا آخرت پہ اس کا عقیدہ ہے؟ نہیں۔ تو پھر اس کی بیس کیا ہے؟ وہ کیوں اتنا با اخلاق ہے، کیوں اتنا رحم دل ہے؟ تو یہ ایک بیس لیس، بے بنیاد اخلاقی صفت انسان کے اندر بن جائے گی۔ اور تیسری چیز عقیدہ۔ عقیدہ بغیر عمل کے بے اثر رہتا ہے۔ آپ خدا کو ایک مانیں، آپ قیامت پر یقین رکھیں، آپ نبوت پر یقین رکھیں، ائمہ اہل بیت پر یقین رکھیں، لیکن انسان کا اگر عمل نہیں ہے تو اس کا عقیدہ اس کے لیے نہ دنیا میں فائدہ دے گا، نہ ہی آخرت میں اس کے کام آئے گا۔ لہٰذا ہمیں دین کو مکمل طور پر اپنانا ہوگا۔ صحیح عقیدہ، اچھا اخلاق اور درست عمل، یہی کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ یہاں تک ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ دین محض جذبات یا احساسات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ حق اور باطل کے تعین کا ایک باقاعدہ عملی نظام ہے۔ اچھا انسان بننے کا تصور اس وقت تک مبہم رہتا ہے جب تک اس کے پیچھے کوئی نظریاتی بنیاد نہ ہو، عقیدہ نہ ہو، اور یہی بنیاد عقائد فراہم کرتے ہیں، جن کے بغیر اخلاق بے سمت اور اعمال بے ضابطہ نظر آتے ہیں۔ دین کی تقسیم یعنی عقائد، اخلاقیات اور فقہ انسان کی نفسی اور فطری ساخت کے عین مطابق ہیں۔ عقائد انسان کو نظریہ حیات دیتے ہیں، اخلاقیات اس نظریے کو شخصیت میں ڈالتے ہیں، اور فقہ اس شخصیت کے اعمال کو منظم کرتی ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو نظر انداز کرنے سے دین یا تو محض ایک تھیوری اور ایک فلسفہ بن جاتا ہے، یا پھر رسم و رواج کے ایک مجموعہ بن جاتا ہے۔ لہذا ان تینوں چیزوں کو جب تک نہ اپنایا جائے، عقیدہ، درست عقیدہ، اچھے اخلاق اور حکم خدا کی فرما برداری، جب تک ان تینوں کو نہ اپنایا جائے انسان کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ یہاں تک آنے کے بعد استاد عبدالکریم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے محمد اون کو کسی گہری سوچ میں گم دیکھا۔ اون کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اون بیٹا، لگتا ہے تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو، کسی گہری سوچ میں ہو۔ اون نے بھی بڑی سنجیدگی سے پوچھا، استاد محترم، میں سوچ رہا ہوں ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ درست عقیدہ کون سا ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اچھا اخلاق کون سا ہوتا ہے؟ اور ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے کسی عمل کو کیسے انجام دینا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ نے دین کے جو 3 شعبے بتائے ہیں، عقائد، اخلاقیات اور فقہ،
ہم ان تینوں کو سیکھیں کہاں سے، ان کا ماخذ کیا ہے، ہمیں کہاں سے یہ چیزیں ملیں گی؟ تو یہ وہ سوال ہے جو ایک بچے کے ذہن میں اگر آ رہا ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ بڑے توجہ کے ساتھ اس پورے مکالمے کو اور اس پوری کلاس کا جو ایک کلاس ورک ہے، ایک ڈسکشن ہے، اس کو بڑے غور سے آپ سنیں گے، اور آپ دیکھیں کہ یہ بچے جس طرح ان کے اذہان میں سوال پیدا ہو رہے ہیں، یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ابھر کے سامنے آئیں گے، اور پھر ان کی جواب کو تلاش کرنے کی بھی کوشش کریں۔ تو یہاں ہم استاد عبدالکریم کی کلاس میں ابھی تک سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ابھی اون نے جو سوال کیا کہ ہم ان تینوں چیزوں کو، ہم عقیدہ کہاں سے لیں، درست عقیدہ ہمیں کون بتائے گا، ہم اخلاق کہاں سے لیں، اور عمل کا طریقہ ہمیں کون سکھائے گا؟ استاد عبدالکریم نے جواب دیا، بہت اچھا سوال ہے بیٹا، یاد رکھو دین کا کوئی بھی شعبہ انسان کی ذاتی رائے یا زمانے کے ذوق سے نہیں لیا جاتا کہ چونکہ میرا ذہن یہ کہتا ہے تو لہٰذا یہ ہونا چاہیے، یا پھر چونکہ آج کل کی دنیا ہے، آج کل کی دنیا میں تو اس چیز کی گنجائش نہیں ہے، تو یہ چیز تو دین پرانا ہو گیا، دین میں نئی چیزیں آنی چاہیے، جدت آنی چاہیے۔ تو یہ بہت ایک گہرا جملہ ہے استاد عبدالکریم کا کہ دین کا کوئی بھی شعبہ انسان کی ذاتی رائے یا زمانے کے ذوق سے نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ ان تینوں کا بنیادی ماخذ ایک ہی ہے، اور وہ ہے وحی الہی، جس کو آپ قرآن کریم کہتے ہیں، جس کی وضاحت اور تشریح ہمیں تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام سے ملتی ہے، مگر ان کو سمجھنے اور اپنانے کا طریقہ ایک جیسا نہیں، کیونکہ دین کا پہلا شعبہ یعنی عقائد کا تعلق انسان کے یقین اور شعور سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ قرآن اور تعلیمات محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقل قطعی کے ذریعے خود حق کو پہچانے، کیونکہ ایمان اندھی پیروی کا نام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقائد میں کسی دوسرے انسان کی تقلید کو جائز نہیں قرار دیا گیا۔ اور پھر دوسرا شعبہ اخلاقیات، یہ دین کی اصل روح ہے۔ قرآن مجید، سیرت رسول اور سیرت اہل بیت علیہم السلام ہمیں عدل، صدق، صبر اور رحم جیسے اوصاف کا عملی نمونہ فراہم کرتے ہیں تاکہ عقیدہ کردار میں ڈل جائے۔ تو عقیدے کا ماخذ جو ہے وہ عقل ہے، تعلیمات محمد وآل محمد ہے، اور بالآخر ہم نے عقل پہ اعتماد کر کے ان کو عقلی بنیادوں پر سمجھنا ہے۔ اخلاقیات ہم نے کہاں سے سمجھنا ہے؟ قرآن مجید، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت اہل بیت علیہم السلام۔ لیکن جب بات فقہ کی آتی ہے، یعنی عبادات اور عملی احکام کی، تو یہاں کسی جامع و شرائط مجتہد کی تقلید لازم ہو جاتی ہے، جو قرآن و حدیث میں غوطہ زن ہو کر کسی بھی عملی مسئلے کا حکم حاصل کرتا ہے۔ چونکہ ہر شخص مجتہد نہیں بن سکتا، اس لیے غیر مجتہد انسان کے لیے ایک مرجع تقلید کی پیروی اور تقلید ضروری ہے۔ تو گویا تیسرا جو شعبہ ہے فقہ کا، اس کا ماخذ جو ہے عام لوگوں کے لیے، اصل ماخذ کس کے قرآن و سنت ہی ہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے ایک مجتہد ہے، اور مجتہد جامع الشرائط جو آپ مخصوص علوم حاصل کر کے ہمارے لیے ایک حکم نکالتا ہے، ہمیں اس کی پیروی جو ہے وہ کرنی اور اس کی تقلید کرنی لازمی قرار دی ہے۔ یہاں پہ ایک بچہ ہے حسین علی، جو ابھی تک خاموشی سے ساری گفتگو سن رہا تھا، کہنے لگا استاد محترم ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ فرماتے ہیں کہ عقائد میں تقلید جائز نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم عقائد اور اخلاق بھی تو علماء سے ہی سیکھتے ہیں، پھر فقہ اور عقائد میں فرق کیا رہا؟ اس کو آپ ایک اور طریقے سے بھی، آپ کے سامنے سوال آتا ہوگا کئی دفعہ کہ اگر آپ مسلمان ہیں، اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ آپ تو پیدا ہی ایک مسلمان کے گھر میں ہوئے ہیں، آپ کے ماں باپ مسلمان ہیں، آپ کے بہن بھائی مسلمان ہیں، اس لیے آپ بھی مسلمان ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا یہ سوال ہے حسین علی کا، جو کہتا ہے کہ عقائد اور اخلاقیات بھی تو ہم علماء سے ہی سیکھتے ہیں، اس میں بھی تو ہم تقلید ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر فقہ اور عقائد میں کیا فرق رہا ہمارے لیے؟ استاد عبدالکریم نے بڑی خوبصورت وضاحت کی، کہنے لگے دیکھو بیٹا، دو باتیں ہیں، ایک ہے سیکھنا اور ایک ہے تقلید کرنا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ عقائد اور اخلاقیات میں علماء کا کردار رہنما اور معلم کا ہوتا ہے، وہ سکھاتے ہیں، وہ دلیل بتاتے ہیں،
وہ راستہ دکھاتے ہیں، مگر ایمان تمہیں خود اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اگر میں تمہیں توحید کی دلیل سکھاؤں اور تم اسے سمجھ کر قبول کر لو تو یہ تحقیق ہے، یہ تقلید نہیں ہے، اس کو تقلید نہیں کہتے۔ لیکن اگر تم یہ کہو کہ میں اس لیے خدا کو ایک مانتا ہوں کہ فلاں عالم فلاں مجتہد خدا کو ایک مانتے ہیں، تو یہ تقلید ہے جو عقائد میں جائز نہیں ہے۔ لیکن فقہ میں معاملہ مختلف ہے۔ یہاں کسی بھی شرعی حکم کو سمجھنے سے زیادہ جاننا ضروری ہے۔ یہاں پر عالم دلیل دینے والا نہیں بلکہ شرعی مسئلے کا حل بتانے والا ہوتا ہے۔ عقائد کے باب میں عالم آپ کو دلیل بتاتا ہے، وہ دلیل آپ اپنی عقل پہ پرکھ کے اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، وہ آپ کا معاملہ ہے۔ لیکن یہاں پر معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ یہاں پہ عالم دلیل نہیں دیتا ہے فقہی مسائل میں، بلکہ ایک شرعی حکم بتا رہا ہے، شرعی مسئلے کا حکم بتا رہا ہے، وہ حکم جو اس نے قرآن و حدیث، اصول فقہ اور رجال کے علوم پر عبور رکھنے کی وجہ سے حاصل کیا، جس پر ہر شخص قدرت نہیں رکھتا۔ لہٰذا یہاں اس عالم و مجتہد کی پیروی تقلید کہلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اخلاقیات میں ہم عقائد کی ابحاث میں تقلید نہیں کرتے ہیں، وہاں پہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پہ ہم دلیل لیتے ہیں اور اس دلیل کو عقلی بنیادوں پہ پرکھتے ہیں۔ لیکن شرعی مسائل میں مجتہد دلیل سے زیادہ شرعی حکم کو واضح کرتا ہے اور جس کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو خوب سمجھ دو۔ استاد عبد الکریم نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ عقائد میں عالم دلیل تک پہنچاتا ہے، اخلاقیات میں عالم نمونہ عمل اور نصیحت کو بیان کرتا ہے، اور فقہ میں عالم ذمہ داری اٹھاتا ہے، مجتہد ذمہ داری اٹھاتا ہے شرعی مسئلے کو پرکھنے میں اور شرعی حکم نکالنے میں۔ دین ہمیں بتاتا ہے کہ عقائد میں یقین خود حاصل کرو، لیکن فقہ میں کسی ماہر پر اعتماد کرو۔ تو یہاں تک بحث جب کلاس کی ہوگی تو اس کے ہم اگر خلاصے کو بیان کریں تو اس مرحلے میں ہمارے لیے کچھ چیزیں بڑی واضح ہو جاتی ہیں کہ عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے۔ ایمان صرف وہی معتبر ہے جو دلیل، شعور اور عقل کے ساتھ قائم ہو۔ قرآن کریم، اہل بیت کی مستند تعلیم اور عقل سلیم، یہ تینوں عقائد کے مستقل ذرائع ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار عقل کے استعمال کا، تفکر اور تدبر کا بار بار نصیحت کی ہے کہ عقائد کو، وجود خدا کو، ذات توحید کو سمجھنے کے لیے عقل کے اوپر اعتماد کرو، تدبر پہ اعتماد کرو۔ تو یہ تینوں عقائد کے مستقل ذرائع ہیں اور ہر فرد اس معاملے میں خود جواب دہ ہے۔ ہم نے یہ بھی اس پورے کلاس کی ڈسکشن میں یہ بھی جانا کہ اخلاق کا تعلق باطن اور کردار سے ہے، نہ کہ صرف علمی معلومات سے۔ کسی کا عالم ہونا لازمی نہیں کہ اس کے با اخلاق ہونے کا بھی ثبوت ہو یا اس کا معیار ہو۔ تو اس لیے کہ اخلاق کا تعلق انسان کی روح سے ہے، اس کا تعلق اس کے باطن سے ہے، کردار سے ہے، نہ کہ صرف علمی معلومات سے۔ اخلاق میں تقلید نہیں بلکہ عملی تربیت ہے، خود احتسابی ہے، اور سیرت اہل بیت سے وابستگی درکار ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین، اخلاق جو ہے وہ دین کی روح کہلاتے ہیں اور محض قانونی دائرے میں محدود نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں تک ہم اپنی آج کے اس پہلے لیکچر کو یہیں پہ ختم کریں گے اور اسی کا انشاءاللہ دوسرا حصہ جو ہے وہ استاد عبد الکریم کی اگلی کلاس میں ہم اس کو لے کے چلیں گے۔ تو یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کے لیے کچھ مشقی سوالات ہیں اور میں چاہوں گا کہ اس کو آپ اپنی ذمہ داری پہ ایک نوٹ بک جو ہے اس کے اندر لکھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ میرا اپنا زندگی کا ایک ایکسپیرینس رہا ہے کہ لکھنے سے بہت ساری چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ بہت بہتر ہو جاتی ہے، سمجھنے میں مدد آتی ہے۔ آج ہو سکتا ہے آپ نے اس لیکچر سے 50% اگر سمجھا ہے تو آپ یقین کریں ان سوالوں کے جوابات کو لکھنے کے بعد آپ 100% بلکہ اس سے بھی شاید نئے دریچے آپ کے لیے کھل جائیں۔ تو یہ 5 سوالات ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ اپنے طور پہ اپنی ذمہ داری سے اس کو اپنی نوٹ بک بنائیں اور اس کے اندر ان کے جوابات کو لکھنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک علمی اور تحقیقی سرگرمی جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، اس کو آپ پریکٹیکل کریں کہ نوجوان نسل میں ایک سروے
کے ذریعے معلوم کریں۔ آپ کے ارد گرد آپ کسی گاؤں میں ہیں، کسی شہر میں ہیں، کالج میں ہیں، آفس میں ہیں، آپ کا جتنا بھی مجمع احباب ہے، تو ان میں جا کے آپ ذرا دیکھیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ آج کے نوجوان کے لیے دین کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے، عقیدہ، اخلاق یا عمل، مشکل کیا ہے ان تین چیزوں میں، اور پھر ان کے اسباب بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو ہر ہفتے جاری و ساری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔